برادران اسلام، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء کا عمل۔ زبان سے اقرار کرنا ہے اور پھر دل سے تصدیق کرنا ہے اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے کئی شعبے ہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یعنی افضل ایمان لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم تر ایمان راستے سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، یہ بھی ایمان ہے اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب آتے ہیں ایمان کے ارکان کی طرف۔ ایمان کے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ اس کے دلائل قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، در حقیقت نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ کہتے ہیں، کیا ہمارے رب، ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا فرمایا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ جبریل علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے ہیں۔ جبریل سوال کرتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کی۔ اب ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان لانا۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا۔ یاد رکھیں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے ایمان باللہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ اور نمبر 3، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ اب اس کی تفصیل، سب سے پہلے ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، منتظم اللہ ہے، نگران اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے، کن کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہے، ہر ایک کو جاننے والا وہ ہے، وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے۔ ہر کسی کا حکم اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کے اندر قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی ربوبیت کے دلائل پر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض
فراشم والسماء بناءً، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ اس سے پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے روزی ہے، رزق ہے تمہارے لیے۔ اس کائنات میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ انسان دے اتے تیرے وڈے احسان نے، نعمتاں نال بھرے زمین آسمان نے، گنیا نہ جاون آپے کیتے اعلان نے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ کھاون نو کنکاں چھولے، یہ اللہ کی ربوبیت، کھاون نو کنکاں چھولے چاول مکئی جے، باجرا چری اے دے پیراں وچ پئی جے، گڑ شکر میٹھا کھنڈا نعمتاں کئی جے، کڈے احسان اللہ سائیں۔ امب انگور جامن کھجوراں لوہائیاں نے، سیب تے پلہاں کدرے موجاں لگائیاں نے، چکو شریفہ کیلا مٹھیاں مٹھائیاں نے، ایک کھاؤ تے پھلو دجے تائیں۔ پھر جٹکے فروٹ خربوزے ہدوانے جے، طرح تے کھیرے گرمے سردے سہانے جے، بیر دو قسمہ مٹھے کھٹے مکھانے جے، مکن مکایاں ہرگز نہیں۔ پھر مارو دھیان طرفے سبز ترکاریاں، کدو کریلا پالک میتھی کراریاں، حلوے تے پیٹھے اے سبزیاں ساریاں، بھیجے انسان خاطر سائیں۔ پھر اونٹ تے مجھی گائیں، وہ پنجابی آتی سمجھ آتی ہے، پھر اونٹ تے مجھی گائیں بکریاں بھیڈاں جے، دودھ ملائیاں مکھن گھیو دیاں کھیڈاں جے، کھا کھا پلوان بن کے کر دے او چھیڈاں جے، اللہ دا شکر کر دے نہیں۔ پھر انہاں دے کھاؤ تکے کباب بھی، ان تھی لوئیاں کمبل دستانے جراب بھی، ان تھی لوئیاں کمبل دستانے جراب بھی، کھلاں تھی جتیاں بوکے، کھلاں تھی جتیاں بوکے، مشکاں تناب بھی، شکر گزارو اللہ سے۔ پھر اونٹ تے کھوتے گھوڑے خچر سواریاں، پار پہنچاون ہمتاں تساں جا ہاریاں، ریل تے موٹر سائیکل فلکاں وچ تاریاں، سمندر جہاز چلن چاہیے۔ وہ سمسام شاعر کہتا ہے، بس کر سمسام کانو وقت لگاویں، صفتہ خدا دیاں کدو مکاویں، سورت کہف وال نظر نہ پاویں، جتھے فرمایا اللہ سائیں، سارے سمندر جے کر بنن سیاہی، لکھیے تعریف اس تھی پاک الہی، اے سارے ہی مک جن انہیں ہور بھی بھائی، پر رب دیاں گلاں مکل نہ۔ انگنت یہ ہے اللہ کی ربوبیت۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، ان کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔
یہ ہے اللہ کی ربوبیت۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ ہے تو دوسرا جو ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ جب اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ یہ سجدہ بھی عبادت ہے، یہ رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، توکل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارا حق اللہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے ذمے اور ان بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھیں اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں گے تو پھر ان بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر پوری دنیا کے خزانے تیرے پاس ہوں اور تجھے کہا جائے کہ یہ خزانے ہمیں دے دو، تمہیں جہنم کے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں تجھ سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا، وہ میرا مطالبہ یہ تھا میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تم کر کے نہیں آئے، دوبارہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ حق ادا کر کے نہیں گیا، اس نے اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ قاتل معاف ہو سکتا ہے، مشرک اور زانی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، شرابی معاف ہو سکتا ہے، مگر ان کو ان کے گناہوں کی سزا جب مل جائے گی پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کو جنت میں اللہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا اگر حق ادا نہ کیا تو پھر معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا حق ادا کریں، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ حق صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ اور اوروں کو کیوں پکارنا ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارنا ہے جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سن لو، اس مثال کو غور سے سنو۔ سامعوا نہیں کہا، سامعوا کا معنی سن لو، اور استمعوا کا لفظ استعمال کیا، کان لگا کر سن لو، غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے۔ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، اور مانگو اس سے جو کمزور نہیں ہے، جو محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، یہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس پر مزید دلائل انشاءاللہ، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر بات ہوگی۔ اللہ پر ایمان لانے کے جو 3 تقاضے ہیں، ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، دوسرا اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور تیسرا اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔